بہت ساری غلط فہمی کے شکار آج کے مسلمان ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک دیندار کون ہے، تو مسلمان کہے گا جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، چہرے پہ داڑھی رکھتا ہو، سر پر امامہ شریف رکھتا ہو، وہ دیندار ہے۔ لیکن جب ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کیا ہے، تاکہ دین کے ذریعے ہم دیندار کو سمجھ سکیں کہ اس کے پاس دین ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعریف فرمائی وہ میں تعریف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آج کی کربلا کے تاجدار کی یاد کی محفل کے اندر آپ دین کے معنی اور مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھ کر کے اٹھیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ دین کہتے ہی اسے ہیں جو بھلا چاہنے کا ہمیں پیغام دیتا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نصیحت کو نصیحت اس لیے کہتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، پیر اپنے مرید کو نصیحت کرتا ہے، تو نصیحت کو نصیحت اس لیے کہتے ہیں کہ باپ بھی اپنے بیٹے کا بھلا چاہتا ہے، استاد بھی اپنے شاگرد کا بھلا چاہتا ہے، اور پیر بھی اپنے مرید کا بھلا چاہتا ہے۔ اسی لیے نصیحت کو نصیحت کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے بھلا چاہنا۔ اب صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، تو کوئی بات گنجلک رہ جائے وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مزید تشریح کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے دین کو فالو کر سکیں۔ تو اب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قلنا لمن، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دین بھلا چاہنے کا نام ہے تو کس کا بھلا چاہا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع فرمایا؟ رب سے شروع فرمایا، ارشاد فرمایا للہ، اللہ کا بھلا چاہنا، ولی کتاب ہی، اور اس کی کتاب کا بھلا چاہنا، ولی رسول ہی، اس کے رسول کا بھلا چاہنا، ولی ائمۃ المسلمین، اور سربراہان مسلم کا بھلا چاہنا، ائمہ اسلام کا بھلا چاہنا، وعامتہم، اور عام لوگوں کا بھلا چاہنا۔ اب اللہ کا بھلا چاہنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو ہمارا خود بھلا چاہتا ہے، ایک بندہ اپنے رب کا کیسے بھلا چاہے؟ اس کے بھلا چاہنے سے مراد کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے بھلا چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی صرف اس کی رضا کے لیے کی جائے، اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی بندگی میں پیورٹی ہو، نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے،
حج اللہ کے لیے کیا جائے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جائے، کسی کو منع اللہ کے لیے کیا جائے، کسی کو دیا اللہ کے لیے جائے، اور اللہ کی خوشی کے علاوہ کوئی اور مقصد ہمارا ہو ہی نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم دے رہے ہیں تو ہمارا نام ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا ہمیں نمازی کہے، ہم حج کر رہے ہیں تو دنیا ہمیں حاجی کہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دنیا ہمیں سخی کہے. ہمارا کہیں سے بھی دور تک یہ ارادہ ہو ہی نہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے عبادت خدا کی کرو اور نیت دوسرے کو خوش کرنے کی ہو. یہ کیسی عبادت؟ سجدہ اللہ کے لیے کرو اور نیت یہ ہو کہ فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں مجھ سے خوش ہو جائے. اسی لیے قیامت میں اللہ عز و جل ان بندوں سے خطاب فرمائے گا جو بندے صرف یہی نہیں کہ 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے، بلکہ ان بندوں کا حال یہ تھا کہ پوری رات قیام کے اندر گزار دیتے اور پورا دن روزے میں گزار دیتے، لیکن پیورٹی نہیں تھی، نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا. دل میں یہ خیال تھا کہ دنیا بہت بڑا عابد و زاہد کہے، یہ کتنا بڑا عبادت گزار بندہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، یہ اس کی نیت ہوگی. ایسے بندے کو قیامت میں اللہ بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا، میرے بندے جس کے لیے تو کھڑا رہا رات بھر اور جس کے لیے تو نے روزے رکھے، آج کے دن جا اسی سے تیری عبادت کا بدلہ لے لے، اسی سے کہہ کہ وہ تو نے جو اس کے لیے قیام میں رات گزاری، دن روزے میں گزارا، وہ آج تجھے بدلہ دے. تو قیامت میں اسے بہت شرمندگی ہوگی. اس لیے یاد رکھو، کوئی بھی نیکی دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرو. محتاج آپ کو کیا دے گا؟ کڑکا آپ کو کیا دے گا؟ جو بھی عبادت کرو صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرو، مولا تو راضی ہو جا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. جب کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے، جب کوئی بندہ اس نیت سے اللہ کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکاتا ہے، تو اس عبادت کی قیمت کیا ہے جانتے ہیں؟ اس عبادت کا بدلہ کیا ہے؟ اس عبادت کے عوض میں مولا خوش ہو جاتا ہے، اور جب مولا خوش ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تو کیا فرمایا کہ میرے محبوب تم میری بندگی کس لیے کرتے ہو، ذرا لوگوں کو بتا تو دو. میری محبت تمہارے دل میں کتنی ہے، ذرا لوگوں کو بتا تو دو. تو قرآن کی آیت میں رب نے فرمایا، قل میرے محبوب کہہ دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. بندگی کرو صرف خدا کے لیے کرو، نیکی کرو صرف خدا کے لیے کرو. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ بہت سارے نیکی کرنے والوں کی قدر مرنے کے بعد دنیا کرتی ہے، جیتے جی نہیں کرتی. اور میں ایک بہت پتے کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں. بہت سارے پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہیں، میری یہ بات زندگی بھر کے لیے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو.
دو چیزیں انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہیں، جیتے جی نہیں۔ دو چیزیں انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہیں، جیتے جی نہیں۔ ایک قبر جو مرنے کے بعد ملے گی، اور ایک قدر جو انسان کو مرنے کے بعد ملے گی۔ قبر بھی مرنے کے بعد، اور اچھے انسانوں کی قدر بھی انسان مرنے کے بعد کرتا ہے، جیتے جی نہیں کرتا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، اور ان میں سے خاص طور پر ایک چیز جو قدر ہے، دنیا میں کرے تو یہ دنیا میں بہت مشکل ہے۔ ہم نے تو ہماری زندگی گزاری اسی دنیا والوں کے درمیان، ہم نے دیکھ لیا ہم نے کہ دنیا کتنی قدر کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہمیں تسلی دیتی ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی خوشی کے لیے نیک کام کرے، بے شک اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ دنیا قدر کرے گی تو تعریف کرے گی، اور اللہ قدر کرے گا تو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو عبادت کرو صرف اللہ کے لیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کی اللہ کے لیے، کسی کو دیا اللہ کے لیے، کسی کو منع کیا اللہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ لیکن اب آج کے دور کے اندر ہم انسان کی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی کام تلاش کریں کہ کوئی کرتا ہو، مشکل ہو گیا۔ اب تو جتنا بھی کام ہوتا ہے سب مال کے لیے ہوتا ہے، اسٹیٹس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ غریب مر جائے تو اس کے جنازے میں کوئی جانے کو تیار نہیں، لیکن مالدار کے یہاں چہرہ پٹی کرانے کے لیے ہر کوئی چلا جاتا ہے، تو پتا چلا تمہارا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے ہے، اور انسان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے۔ مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی جب موریشس میں وہاں کی جامع مسجد کے امام صاحب سے مل کر کے میں نکلا، وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آتے ہیں جب میں کسی انسان کو گٹر کے اندر نشے میں پڑا ہوا دیکھتا ہوں، اس کو دیکھ کر میں رو پڑتا ہوں، تو میں نے کہا رونے کی وجہ؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ کاش میں رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ نشہ چھوڑ دے، برائی چھوڑ دے، تو اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری پوزیشن ہی جدا ہو گئی۔ ہم سارا کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزوں کے اندر ہمارا تصور بس ایک ہی رہتا ہے، دنیا سے اس کا بدلہ لینا اور دنیا کے انسانوں کو خوش کرنا۔ اور یہی وجہ ہے، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں دماغ میں بٹھا لو، یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے بھی سکون نہیں، یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھ کر سکون نہیں، یہی وجہ ہے کہ تلاوت کر کے سکون نہیں، اس لیے کہ درد دل کے اندر تو ہے ہی نہیں، پیورٹی تو ہے نہیں۔